یہ ہے وقت میڈیا۔ حضرات گرامی، مشاعرے میں نعت پاک کے بعد اب ہمیں غزل کے دور کا آغاز کرنا ہے، اور میری کیفیت اور میری حالت بالکل ویسی ہی ہے جیسے کسی مریض کو اس کے آخری وقت میں آب زمزم پلا دینے کے بعد پیپسی پینے کا حکم دے دیا گیا ہو۔ لیکن بہرحال ہمیں یہ کام کرنا ہے اور غزل کے حوالے سے ہمیں آپ کی خدمت کرنی ہے۔ جی ہاں، وہی غزل آپ ٹھیک سمجھے، وہی غزل جو محبوب کے زلفوں کے پیچ و خم سماتی ہے، وہی غزل جو گھر آنگن کے مسائل پر بات کرتی ہے، وہی غزل جو سماج کی ناہمواریوں کا ذکر کرتی ہے، وہی غزل جو سیاست کی کرم فرمائیوں پر روشنی ڈالتی ہے، وہی غزل جو آپ بیتی میں جگ بیتی بنانے کا کارنامہ پیش کرتی ہے۔ یہ سارے کمال آپ دھیرے دھیرے دیکھیں گے۔ پہلے شاعر کو بلانا چاہتا ہوں۔ عام طور پر لوگ ایسا مانتے ہیں، اپنے معززین کو بھی شریک کرتا ہوں، عام طور پر مشاعروں میں لوگ ایسا مانتے ہیں سب سے پہلے مائک پہ بلایا جاتا ہے وہ مشاعرے کی فہرست کا سب سے کمزور شاعر ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ بالکل پرسپشن غلط ہے۔ مشاعرے کا ناظم جلیبی بنانے والا حلوائی نہیں ہوتا جو پہلی جلیبی بنا کے چمٹے سے پکڑ کے بھٹی میں ڈال دے گا۔ مشاعرے کا ناظم کرکٹ ٹیم کے کپتان کی طرح ہوتا ہے، اس کھلاڑی کو بلہ لے کر پاری کی شروعات کرنے کے لیے سب سے پہلے بھیجتا ہے جس پر اسے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میں جس شاعر پر زیادہ بھروسہ کر رہا ہوں اسی شاعر کا انتخاب مشاعرے کی شروعات کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ حسین رات ہے کیا جگمگا رہی ہے غزل، غزل کے چاہنے والوں بلا رہی ہے غزل۔ غزل کی محبت میں آنے والے تمام مہمانوں کی خدمت میں ایک تحفے کے طور پر بجنور کے نمائندہ شاعر جناب معراج بجنوری کو میں سب سے پہلے مائک پر اس لیے آواز دینا چاہتا ہوں تاکہ یہیں سے مشاعرے کا خوبصورت آغاز ہو، مشاعرہ اپنی کامیابی کی منزلوں کی طرف رواں دواں ہو جائے اور آپ سب کی بھرپور پذیرائی کے ساتھ مشاعرے کے ایک ایک شاعر کو آپ اپنی محبتوں سے نوازتے جائیں۔ معراج بجنوری مائک پر تشریف لا رہے ہیں، انہیں ذرا ایک بار تالیاں بجا کے بتا دیجئے کہ آپ انہیں سننے کے لیے آمادہ ہیں تاکہ یہ اپنے کلام سے نواز کریں۔ بہت شکریہ ندیم بھائی، صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں اور آج کے اس خوبصورت مشاعرے کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں وسیم انصاری صاحب، نبیل سردار گرو چرن جی، فضل الرحمان صاحب، پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج کے اس پروگرام کے مقصد کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں ندیم بھائی، توجہ چاہتا ہوں تھوڑی سی۔ ارشاد ارشاد۔ اگر آپ نے شروعات اچھی کرا دی تو انشاءاللہ پورا مشاعرہ اچھا چلے گا۔ تھوڑی سی ایک بار مشاعرے کے لیے آپ تالیاں بجا دیں۔ اور ندیم بھائی ایک شعر محبت پڑھتا ہوں، ڈائس سے بھی توجہ چاہتا ہوں سب کی۔ جی جی جی۔ کہتا ہوں کہ اگر دل میں ہو کوئی غم خوشی اچھی نہیں لگتی۔ سچی بات ہے یار، اگر دل میں ہو کوئی غم خوشی اچھی نہیں لگتی، بچھڑ کر آپ سے یہ زندگی اچھی نہیں لگتی۔ اگر دل میں ہو کوئی غم خوشی اچھی نہیں لگتی، بچھڑ کر آپ سے یہ زندگی اچھی نہیں لگتی۔ محبت سے رہو تم بھی، محبت سے رہیں ہم بھی، ذرا سی زندگی ہے دشمنی اچھی نہیں لگتی۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ بھائی، کیا کہنا معراج، واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ واہ واہ واہ۔ افضل الہ آبادی صاحب بھی بیٹھے ہیں یہاں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ پھر پڑھتا ہوں یہ شعر کہ اگر دل میں ہو کوئی غم خوشی اچھی نہیں لگتی۔ بہت شکریہ۔ اگر دل میں ہو کوئی غم خوشی اچھی نہیں لگتی، بچھڑ کر آپ سے یہ زندگی اچھی نہیں لگتی۔ محبت سے رہو تم بھی، محبت سے رہیں ہم بھی، ذرا سی زندگی ہے دشمنی اچھی نہیں لگتی۔ ذرا سی زندگی ہے دشمنی اچھی نہیں لگتی۔ ایک مطلع اور پڑھتا ہوں، کہتا ہوں کہ علم و ہنر کی قیمت رکھی ہوتی ہے۔ علم و ہنر کی قیمت رکھی ہوتی ہے۔ علم و ہنر کی قیمت رکھی ہوتی ہے جب ٹیبل پر رشوت رکھی ہوتی ہے۔ ارے واہ، علم و ہنر کی قیمت رکھی ہوتی ہے جب ٹیبل پر رشوت رکھی ہوتی ہے۔ گھر سے باہر بیٹی ہوتی ہے لیکن، گھر سے باہر بیٹی ہوتی ہے لیکن داؤں پہ باپ کی عزت رکھی ہوتی ہے۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کیا کہنا معراج بابا، گھر سے باہر بیٹی ہوتی ہے لیکن داؤں پہ باپ کی عزت رکھی ہوتی ہے۔ معراج یا تو آپ نے کچھ میچ فکسنگ کی ہے یا پھر یہ شاعر واقعی آپ سے محبت کرنے لگے۔ اتنے شاعر کسی ایک شاعر کو ایک ساتھ داد دے رہے ہو ایسا کم دیکھنے میں ملتا ہے، لیکن آپ کو مل رہی ہے تو اس کے لیے آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور میں اپنے تمام شاعر ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعاؤں کا نتیجہ جی جی جی۔ بہرحال ایک مطلع ایک شعر اور پڑھتا ہوں، آج ہماری نوجوان نسل جہاں جا رہی ہے، ایک مطلع خاص طور پر کہ اس کی آنکھوں کی ندی میں تیر کر آنے کے بعد، اس کی آنکھوں کی ندی میں تیر کر، اس کی آنکھوں کی ندی میں تیر کر آنے کے بعد بے خبر سے ہو گئے ہم باخبر آنے، اس کی آنکھوں کی ندی میں تیر کر آنے کے بعد بے خبر سے ہو گئے ہم باخبر آنے کے بعد، باپ بیٹے کو نشے میں دیکھ کر کہنے لگا، باپ بیٹے کو نشے میں دیکھ کر کہنے لگا، اس کی آنکھوں کی ندی میں تیر کر آنے کے بعد بے خبر سے ہو گئے ہم باخبر آنے کے بعد، باپ بیٹے کو نشے میں دیکھ کر کہنے لگا، باپ بیٹے کو نشے میں دیکھ کر کہنے لگا، پاؤں میرے کٹ گئے منزل نظر آنے کے بعد، منزل نظر آنے کے بعد، ہم اس طرح تیرا چہرہ تلاش کرتے ہیں، ہم اس طرح تیرا چہرہ تلاش کرتے ہیں، پرندے جیسے ٹھکانہ تلاش کرتے ہیں، ہم اس طرح تیرا چہرہ تلاش کرتے ہیں، پرندے جیسے ٹھکانہ تلاش کرتے ہیں، شراب پی کے پڑھا کرتے ہیں جو نعت رسول، شراب پی کے پڑھا کرتے ہیں جو نعت رسول، دیا بجھا کے اجالا تلاش کرتے ہیں، دیا بجھا کے اجالا تلاش کرتے ہیں۔ غزل اس کے بعد اجازت جی کہتا ہوں، دیکھیں خاص طور پر مطلب دیکھیں، ارشاد کہ دھڑکنیں بھی یہی کرتی ہیں اشارہ مجھ کو، دھڑکنیں بھی یہی کرتی ہیں اشارہ، دھڑکنیں بھی یہی کرتی ہیں اشارہ مجھ کو، اور میرا دل بھی بتاتا ہے تمہارا مجھ کو، دھڑکنیں بھی یہی کرتی ہیں اشارہ مجھ کو، اور میرا دل بھی بتاتا ہے تمہارا مجھ کو، اس کے ہونٹوں نے تو آواز نہیں دی لیکن، اس کے ہونٹوں نے تو آواز نہیں دی لیکن، اس کی آنکھوں نے بہت دیر پکارا مجھ کو، اس کے ہونٹوں نے تو آواز نہیں دی، اس کی آنکھوں نے بہت دیر پکارا مجھ کو، اس کی آنکھوں نے بہت دیر پکارا مجھ کو، میرے اندر بھی تکبر تھا یہ معلوم ہوا، میرے اندر بھی تکبر تھا یہ معلوم ہوا، جب تکبر نے بلندی سے اتارا مجھ کو، کیا کہنا، تکبر تھا یہ معلوم ہوا، جب تکبر نے بلندی سے اتارا مجھ کو۔ ہمارے بزرگ فضل الرحمان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ شعر پڑھتا ہوں خاص طور پر سر، جب تکبر نے بلندی سے اتارا مجھ کو، جب تکبر نے بلندی سے اتارا مجھ کو، ان کی امید کو مت ٹوٹنے دینا یا رب، ان کی امید کو مت ٹوٹنے دینا یا رب، جو سمجھتے ہیں بڑھاپے کا سہارا مجھ کو، ان کی امید کو مت ٹوٹنے دینا یا رب، جو سمجھتے ہیں بڑھاپے کا سہارا مجھ کو، جو سمجھتے ہیں بڑھاپے کا سہارا مجھ کو، پیڑ دشمن کو بھی سائے میں بٹھا لیتے ہیں، کیا کہنا، پیڑ دشمن کو بھی سائے میں بٹھا لیتے ہیں، پیڑ لگتے ہیں محبت کا ادارہ مجھ کو، پیڑ لگتے ہیں محبت کا ادارہ مجھ کو، سو گیا پاؤں دباتے ہوئے ماں کے معراج، سو گیا پاؤں دباتے ہوئے ماں کے معراج، خواب میں ہو گیا جنت کا نظارہ مجھ کو۔ ساتھیوں، معراج بجنوری کو آپ سن رہے تھے، اور انہوں نے زندگی کے مختلف
मौजूआत जिंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात को शायरी बनाकर आपकी खिदमत में पेश किया। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं जब मेराज बिजनौरी ख़तात पढ़ रहे थे तो उन्होंने 2-3 लगातार शराब का जिक्र किया। जाहिर है कि शराब से इनका अपना जाती कोई इस तरह का हादसा इनके साथ जुड़ा होगा, क्योंकि जब शायर का कोई खास एहसास किसी शायर के साथ जुड़ जाता है तो वो उस तरह के शेर कहना उसकी आदत में शुमार हो जाता है और वो बार बार वही ख्याल उसे आता है। मेराज ने बड़ी मेहनत की थी, मैं तो सिर्फ 2 शेर पढ़ के बात को निपटा दूंगा। पहला ये कि मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर, मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर, मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया, मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। और एक शेर और सुन ले कि शराब बेच के तूने जो घर बनाया था उसी को बेच के बच्चे शराब पीते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ तजुर्बात हैं इन्हें शायर अपने अपने नजर से देखता है और उससे फिर अपने अंदाज में शायरी और गजल का शेर बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर देता है। अब अगले शायर से मुलाकात करनी। तो ये था नूरपुर का जश्न नूरपुर के उन्वान से मुनक्किद एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा, जिसके कन्वीनर थे नौजवान शायर नबील बिकरानी। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। हिंदुस्तान में सबसे पुराना हमारा चैनल है, ये सबसे पहला हमारा चैनल है जो मुशायरों को फ़रोग़ करता है। उस ज़माने से जब 250 रुपये 1 GB, 250 रुपये में 1 GB आता था। बहरहाल मैं शफीक खान वक्त मीडिया के लिए खालसा इंटर कॉलेज नूरपुर ज़िला बिजनौर यूपी इंडिया से